Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 675. آپ جماعت کو دیکھ کے میں بہت خوش ہوا. جماعت حاضر امام کا بدل ہے. جس طرح امام کا بدن پاک ہے ایسے جماعت پاک ہے. لیکن ایک ایک انفرادی طور پہ انڈیویجولی ہم لوگ آ رہے ہیں لیکن جماعت پاک ہے. آپ کو مولا دین و دنیا میں سکھی آباد رکھے، ایمان زیادہ کرے، حقیقتی سمجھ دے، اپنی محبت دے. انشاءاللہ میں آپ کو کچھ اپنے مذہب کی باتیں کروں گا. میرا سوال یہ ہے، روگینان میں ہماری انڈیویجولی جتنی عمر ہے، کوئی 20 برس کا، کوئی 50 برس کا، کوئی 70-72 کا، تو ہم کو اس مطلب میں اتنے برس ہوئے جتنی اس وقت آپ کی عمر ہے. میں بچوں کو چھوڑ دیتا ہوں. اس مذہب میں سے کیا ملا آپ کو؟ کیا ملا؟ سکھ ملا، سکون ملا، دنیا سے بے پرواہی ملی، مولا کے نور کو کبھی دیکھا، کھایا پیا، سو گئے. ستگر بھیٹا کے مجانیے من پرکھینے جو ستگر کو مولا کی بھیٹنا کی، بیعت کی، اس کو ملے، ملاقات ہوئی، اس کا اثر ہوا دل میں. پھر کہتے ہیں اپنے من کو پرکھ کے دیکھو. چندن کرے واسرے بھائی نیم سگندہ ہوئے. ایک نیم کا درخت چندن کے درخت کے نزدیک اگایا. نیم کڑوا ہے لیکن اس کے اندر چندن کی بانس گھس گئی. چندن کی دوستی میں کڑوا نیم خوشبودار ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ تم نے امام کی شناخت کی، امام کی بیعت کی، امام کا نام لیتے ہو، تو اس دل کے اندر اس کی امام کی صفتیں آئیں. کیا ملا؟ لیکن پیر نے اس کا جواب بھی دیا ہے. چندن پاسے نیم چھے کہ سگندھ بہو رے اپار جی اتنے پاسے پولا واصلات ماں سگندھ نہیں لگا جی. اس کے پاس بانس کا درخت بھی تھا، بانس اگائے. بانس سنگل نہیں ہوتا، وہ 10 20 25 50 کا ایک جتھا ہوتا ہے. بانس میٹھا ہے. بانس کی جو شوٹس ہوتی ہیں، کونپلیں ہوتی ہیں، وہ چائنیز ڈیلیکیسی میں لکھی جاتی ہے، ایسی میٹھی، اور اس کا سالن بہت اچھا ہوتا ہے. بانس میٹھا ہے.
لیکن اس میں چندن کی خوشبو نہیں آئی. کیا بات ہے؟ تیوارے تمہیں ستی لوک چھو، پھر کہتے ہیں تم ایسے ہی ہو، بانس کی طرح ہو کہ ہر فٹ 1.5 فٹ پہ اندر گانٹھ ہوتی ہے. میٹھا تو ہے، اندر سے پولا ہے، اس کے اندر خوشبو نہیں آتی. کڑوا لیمڑا ہے لیکن اس میں کوئی گانٹھ نہیں، کلین ہے، اندر رگ رگ میں بانس گھس گئی. مولانا حضرت سلطان محمد شاہ داتار فرماتے ہیں اگر زمین پہ سر رکھنے کا نام سجدہ ہے تو ایک مرغی تو ہزاروں سجدے کرتی ہے، وہ دانا دکھتے اٹھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایک چیز دل سے کی جائے، سمجھ سے کی جائے، اور ایک چیز یوں ہی دکھاوے کے لیے کی جائے. اے مومنو، میں جماعتوں کو آج ساری زندگی دیکھتا رہا ہوں، صرف انڈیا اور پاکستان نہیں. الحمدللہ میرے مولا کا فضل ہے، دنیا کے ہر شہر میں تو نہیں گیا، لیکن جہاں جہاں ہماری جماعتیں ہیں میں نے جماعتوں کو دیکھا ہے. اور جماعتوں کے اندر، جیسے میں نے ابھی نہیں کہا کہ جماعت مولا کا بدن ہے، تو جماعت کی خوشبو میں نے چکھی ہے، دیکھی ہے، سونگی ہے. جماعت کا نور بھی میں نے دیکھا ہے. الحمدللہ میں جو یہاں بول رہا ہوں میرا مولا سن رہا ہے، یہ دربار اس کا ہے، اور اسی نے مجھے آج یہ ارینج کر کے یہاں بھیجا ہے. جماعت کے اندر جب یک دلی ہوتی ہے، اتفاق ہوتا ہے، سنسیئرٹی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں صدق، سچائی، اس جماعت کے اوپر فرشتے اترتے ہیں. اس جماعت کے لوگوں کے اندر ایک ایسا سکون اور خوشی ہوتی ہے کہ جو خوشی دنیا داروں کو نہیں ملتی. جماعت خانے کے اندر آ کے اور جماعت خانے سے نکل کے گھر جا کے مومن کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ جیسا جماعت خانے میں ہوتا ہے ایسا وہ اپنے گھر پہ بھی ہوتا ہے. مولانا علی شاہ محبوب سرکار جب پیری جومے میں تھے، بامبے کی واڑی میں رہتے تھے، ہر روز صبح 2 بجے، رات کے 2 بجے علی شاہ محبوب اپنے بنگلے سے اترتے تھے. بنگلہ سامنے ہی تھا جہاں آج ہاسپٹل وغیرہ بن گیا ہے وہاں. اور سرکار 2 بجے نیچے اترے، وہ فوارہ ابھی بھی ہے ادھر، حضرت امام نے منع کیا اس کو توڑنے کے لیے، وہ پانی سے بھرا رہتا تھا. اور علی شاہ محبوب رات کو 2 بجے اس حوض میں کمر تک پانی ہوتا تھا، اندر پانی میں کھڑے رہتے تھے، کپڑوں کے ساتھ پانی میں اتر جاتے تھے اور کمر تک پانی میں آنکھ بند کر کے عبادت کرتے تھے. پیری جومہ تھا نا. پھر 5 بجے اوپر چلے جاتے تھے کپڑے بدل کے، 6 بجے نیچے اترتے تھے. جماعت سب دعا پڑھ کے گٹ پاٹ نیاز پی کے نیچے اترتے تھے، لوگ یہاں بیٹھ جاتے تھے اور علی شاہ محبوب آ کے دیدار دیتے تھے. اسی فوارے کے کنارے کے اوپر دیوار پہ بیٹھ جاتے تھے. اس وقت کے اس زمانے کی بہت سی فرمان میرے پاس ہیں. ایک دن یہ بات میں اپنی آواز میں کہیں بہت برس ہوئے کہیں کہہ چکا ہوں، لیکن آج موقع آیا اس کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں. فرمان کرتے کرتے، دعا دیتے دیتے اوپر نگاہ پہنچی تو 3 پرندے ایک کے پیچھے دوسرا تیسرا چلے جاتے تھے قطار میں. اوپر دیکھ کے کہتے ہیں، ہے جماعت اوپر دیکھو.
یہ 3 پنچھی جو پرندے ہیں، جو پہلا ہے وہ میرا مومن ہے، اور دوسرا دنیا ہے۔ دنیا میرے مومن کے پیچھے بھاگتی ہے، مگر مومن ہاتھ نہیں آتا۔ اور وہ جو پیچھے ہے نا تیسرا، وہ دنیا دار ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آتی ہے۔ مومن جو ہے، مومن وہ بادشاہ ہے۔ مومن کو فرشتے سلام کرتے ہیں، تینے دیو لوگ پرنام کرے۔ ہمارے جنانوں میں ہے، دیو لوگ کا مطلب فرشتے۔ فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، فرشتے اس پہ اترتے ہیں۔ اگر وہ عابد ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ اس مومن کو لالچ نہیں، اس مومن کو حسد نہیں، اس مومن کو خود غرضی نہیں۔ جو بدیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو نجاست ہے، گندی چیز ہے، کہ بدبودار چیز ہے، وہ مومن کے اندر نہیں ہوتی۔ وہ تو بادشاہ ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اے مومنو، جو مومن ہے وہ مانگتا نہیں، محض ارادہ کرتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ بھیک مانگنے کی اسے ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ بادشاہ وہ حکم کرتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ کاسموس کے اندر ہمیں کچھ دکھتا ہے، کچھ نہیں، تارے دکھتے ہیں، لیکن یہ ساری کاسموس جو ہے، یہ آسمان تک، یہ ساری چیزیں روحانیوں سے، فرشتوں سے بھری ہوئی ہے۔ کروڑوں نہیں، حساب بغیر کی یہ روحانیاں، یہ فرشتے خدا تعالیٰ کے حکم سے اپنے کام پڑے ہوئے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ مومنوں پہ صلوات پڑھتے ہیں۔ فرشتے مومنوں پہ صلوات پڑھتے ہیں۔ ہمارا یہ جو جب کو مرحوم ہو جاتا ہے، ہم اس کے پیچھے فاتحہ دیتے ہیں۔ الفاتحہ بحق محمد المصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاتحہ۔ اب الفاتحہ جب ہم کہتے ہیں، محمد کے واسطے سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وعلی آل محمد المصطفیٰ وجملہ انبیاء والمرسلین وملائکۃ المقربین وعباد اللہ الصالحین۔ دیکھو، عبادت کرنے والے پاک لوگ، صالحین یعنی پاک، ان کو نبیوں کے، فرشتوں کی لائن میں کھڑا کر دیا۔ محمد پہ صلوات، درود، آل محمد پہ درود و صلوات، جتنے بھی انبیاء ہوئے ان سب کے اوپر درود و سلام، اور ملائکۃ المقربین، وہ فرشتے کے جو خدا کے مقرب ہیں۔ فرشتے تو حساب بگڑ کے ہیں، کئی آدمی فرشتے بن جاتے ہیں، لیکن فرشتے عموماً نور کی پیدائش ہے۔ وہ عباد اللہ صالحین، اور پاک عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں ان پہ بھی درود و سلام۔ تو فرشتے مومنوں پہ سلام بھیجتے ہیں۔ مومن جہاں قدم رکھتا ہے برکتیں ہوتی ہیں۔ مومن کا اندر اور باہر پاک ہوتا ہے۔ اے مومنوں، ہماری یہ روایت ہے کہ ہم جماعت کے اندر لوگوں کو مومن کہتے ہیں۔ مومن ہو کہ نہیں ہو وہ مولا جانے اور تم جانو، لیکن اے مومنوں، ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ یہ مذہب ہمیں ملا ہے۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں۔ اور میں امام سلطان محمد شاہ داتار کا فرمان سناتا ہوں۔ مولا درخانے بامبے میں آئے اور یہ فرمان عورتوں کی مجلس میں کیا، مہمانی میں۔
بہت سے فرمان کیے اور مولا فرمایا کہ تم لوگ بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں اس مذہب کے اندر پیدائش ملی، جنم ملا، کہ جس کی وجہ سے زمانے کے امام کا دیدار ملا۔ اس لیے مولا کہتے ہیں آج میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اس جماعت میں، کہ جس جماعت کے اندر تمہیں پیدائش ملی، جنم ملا، اس کی شکر گزاری اور احسان مندی کرو۔ 40 دانے پیر شاہ کے روز نکالا کرو جماعت کے لیے۔ اے مولا شکر گزار ہوں کہ اس اسماعیلی مذہب میں، اسماعیلی جماعت میں مجھے تو نے پیدا کیا، کہ جس کی وجہ سے زمانے کے امام کا دیدار ہوا۔ اس جماعت کے لیے میں شکر گزار ہوں اور جماعت کی بہتری، بھلائی اور سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ اس لیے میں نے آپ کو اسٹارٹنگ کے اندر سلام کیا، آپ کو دعا بھی دی۔ یہ اسماعیلی مذہب نبیوں کا مذہب ہے۔ نبیوں کا کیسے ہوا؟ 1,24,000 نبی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہر نبی کا جو مذہب تھا تو اسلام تھا، ہر نبی مسلمان تھا۔ اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اپنا آپ سب کچھ خدا کو سونپ دیتے ہیں۔ انگلش میں لفظ ہے سبمٹ ہونا۔ اسلام کا نام ہی یہی ہے، سبمیشن، سپرد کر دینا اپنے آپ کو۔ یہ جو خود سپردگی ہے اسی کا نام اسلام ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب کو سمجھتے ہیں، الحمدللہ میری دعا ہے کہ آپ میں سے بہت سے سمجھتے ہیں، میجورٹی نہیں سمجھتی۔ اگر ہم اپنے مذہب کو سمجھتے ہیں تو دینداروں، یہ مذہب جیسا میں نے کہا کہ یہ فرشتوں کا دین ہے، نبیوں کا دین ہے۔ اس کو سمجھنے کے بعد انسان میں جو عظمت پیدا ہوتی ہے، بڑائی پیدا ہوتی ہے، وہ بڑائی عام لوگوں کی نظر میں بڑائی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے سامنے وہ خاک مثال ہوتا ہے۔ اسی کو سبمیشن کہتے ہیں۔ اے مولا ایسا کچھ نہ کروں کہ تو ناراض ہو جائے۔ اے مولا مجھے یہ توفیق دے کہ میں تجھے راضی کروں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اللہ ایک جگہ کہتا ہے اللہ کے نزدیک تمہارے اندر سے اللہ کے نزدیک بڑا مرتبے والا وہ ہے کہ جس کے اعمال نیک ہیں۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ، تمہارے اندر سے مرتبے والا، بلند والا، عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک تمہارے اندر مرتبے والا وہ ہے کہ جس کے اعمال پاک ہے، متقی ہے۔ اللہ نے نہیں کہا جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے وہ خدا کو پسند ہے، کہیں نہیں کہا۔ اور اتنے روزے رکھے اس نے ذکر ہی نہیں کیا، نہ نماز کا ذکر کیا، نہ روزوں کا ذکر کیا۔ حالانکہ نماز روزے کے جو اراکین ہیں اسلام کے اپنی شریعت کے حساب سے وہ بھی اعمال کے اندر آتے ہیں، لیکن نماز پڑھے اور یزید کی طرح امام حسین کو قتل کرے۔ یزید نمازی تھا، معاویہ نمازی تھا، علی کو شہید کروایا۔ ایک دن رسول اکرم نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت نماز میں حضور نے سے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، وہی اتری ہاتھ کھول دے تو حضور نے ایسا ہاتھ کھول دیے۔ اب جو ایسا ہاتھ کھول دیے تو ٹپ 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 آستین سے مورتیاں گرنی شروع ہو گئی۔ ارے چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنا کے آستین میں چھپا کے رکھتے تھے۔
کھڑے رہتے تھے اور جب یہ سجدہ کرتے تھے تو مورتی کو ہاتھ میں لے کے اس کو سجدہ کرتے تھے. مسلمان تھے لیکن منافق تھے. نماز پڑھتے تھے مگر مورتی کو سجدہ کرتے تھے. منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر جدا ہے باطن جدا ہے. نفاق سے یہ لفظ نکلا ہے. اس کو کہتے ہیں منافق کہ اس کا اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے. اسی کا اشارہ پیر نے اس اعلان میں کیا ہے. تینے پاسے پولا واسلا تیمر سگندھ نہیں دنگار. کیونکہ بانس جو ہے وہ منافق ہے, بہت میٹھا ہے لیکن اندر سے پولا ہے. نیم کڑوا ہے لیکن صاف ہے. ہمارے دل کے اندر یہ جو صفائی ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجے ہے. میں ایک بات پوچھوں, ہم کو دنیا میں کیا چاہیے؟ عموماً ایک انسان کو زندگی کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ کھانا چاہیے, کپڑے چاہیے, سونے کے لیے ایک گھر چاہیے, چھت چاہیے. کبھی اور تھوڑا آگے جاؤ تو کوئی ایک بائسیکل کے گدھا چاہیے سواری کے لیے. اس سے زیادہ اور کچھ ہے؟ اگر یہ ضرورتیں پوری خدا تعالیٰ آسانی سے کر دے گے تو پھر ہمیں بدمعاشی کرنے کی, چوری کرنے کی ضرورت کیا؟ انسان کے اعمال جب بگڑتے ہیں تو وہ خوشی ہے آدھی روٹی کھا کے, آدھی روٹی بے فکری کی جو سو جاتا ہے, وہ خوشی ان پیسے والوں کو نہیں ملتی کہ جو 420 کا دھندا کر کے پیسے کماتے ہیں. دل کی خوشی خریدی نہیں جا سکتی. اے مومنو, جب انسان بد ہو جاتا ہے, بدی کی طرف چلے جاتا ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے خدا کے مومنوں میں سے ایک کو چھین لیا. پھر اس کو کسی نہ کسی طرح سے بہلا پھسلا کے اچھے اچھے سپنے دکھا کے شیطان اس کو لے جاتا ہے. مگر مومن اس کے فریب میں نہیں آئے گا, مومن نہیں آئے گا. روزی دیتا ہے وہ, شیطان روزی نہیں دے سکتا, یہ اس کی پریروگیٹو نہیں ہے. روزی خدا دیتا ہے. شیطان یہ ضرور کرتا ہے کہ روزی کے اندر گڑبڑ بناتا ہے. دیندارو, ہمارا یہ جو مذہب ہے جسے میں نے اسٹارٹنگ میں کہا کہ ہم اپنے دل کو پوچھیں میں اسماعیلی ہوں, تو اسماعیلی ہوا تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ کروڑوں اربوں آدمی دنیا میں ہیں, اس میں اور تیرے میں فرق کیا ہے؟ اندر سے جواب مانگو. اگر میں اسماعیلی ہوں, حضرت امام کا مرید ہوں, حضرت امام کا دیدار کیا ہے, تو میرے دل میں اس کا کچھ اثر ہونا چاہیے. میں سچ بولتا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا, بد نظر نہیں کرتا, کسی کا مال نہیں کھاتا, فریب نہیں دیتا, امانت کھاتا نہیں, ادھار لیتا ہی نہیں ہوں. کیونکہ سمپل آدھی روٹی کھانی ہے, اس میں ادھار کی بات ہی کدھر ہے؟ لیکن پھر بھی اگر ادھار لے لیا تو میں واپس دے دیتا ہوں. بدگوئی نہیں کرتا, کسی کی نندا نہیں کرتا. مبارک ہے, اگر ایسے ہو تو مبارک ہے, بہت مبارک. یہی اسماعیلی مذہب ہے. اسی اسماعیلی مذہب کے اوپر یہ زمین آسمان ٹکے ہوئے ہیں. 20 برس پہلے شاید کالگری یا ٹورنٹو میں میری ایک واعظ ہے. میں نے پوچھا جماعت کو کہ آپ نے کبھی خیال کیا ہے, وہاں زیادہ جو جماعت ہے نا وہ افریقہ سے آئی ہوئی ہے, انڈیا پاکستان والے بعد میں آئے. افریقہ سے جو اسماعیلی آئے ان کو امام نے اشارہ کیا, ان کے ملکوں میں تکلیف ہو گئی اور چلے آئے.
اور انڈین پاکستانی اسماعیلی جو آئے تو وہ پیسہ ڈھونڈنے کے لیے آئے. یہ فرق ہے. میں نے کہا آپ نے کبھی خیال کیا ہے کہ حاضر امام نے کینیڈا میں جماعت بسائی اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ میں بھی جماعت بسائی. 20 برس پہلے تھوڑے سے اسماعیلی تھے. سارے نارتھ امریکہ کے اندر 25,000 اسماعیلی تھے. اور الحمدللہ میں نے کہا ایک دن ایسا آئے گا کہ 1,00,000 سے زیادہ اسماعیلی نارتھ امریکہ میں ہوں گے، اور اب ہیں. کیا وجہ تھی کہ امام نے اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر جماعت بسائی؟ رسول پاک فرماتے ہیں کہ جس خطہ زمین کے اوپر، خطہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر، یہاں ٹکڑے سے مطلب آپ ملک لے لو، جس خطہ زمین کے اوپر گناہ بہت ہو جاتے ہیں تو یہ جو زمین روتی ہے، زمین روتی ہے کہ اس کے اوپر گناہ ہو رہی ہے. اس حدیث پاک کو نظر رکھ کے اگر ہم خیال کریں کہ نارتھ امریکہ کے اندر آج 200-250 برس سے نئی دنیا پیدا ہوئی، یورپ کے لوگ اس طرف بھاگ کے آئے، یہاں آ کے انہوں نے گھر بسائے، حکومتیں بنائی، سب کچھ کیا. میں ہسٹری میں جانا نہیں چاہتا. آہستہ آہستہ جب مال آ گیا، قبضہ ہو گیا، تو 150 برس کے بعد 1771 میں کہ 1772 میں آپ کا امریکہ فری ہوا. اس کو 250 برس ہوئے. کینیڈا بعد میں ہوا. جب مال آ گیا، حکومت آ گئی، آہستہ آہستہ ظلم ہونے لگے، آہستہ آہستہ بدیاں برائیاں آنے لگی، آہستہ آہستہ عیش آرام آ گیا. آج میں دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. جو بدیاں برائیاں آج کے نارتھ امریکہ میں ہو رہی ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں. عورت آدھی سے زیادہ ننگی ہو گئی ہے. یہاں کی سوسائٹی کی بات کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو کہا. عورت نے عزت چھوڑ دی. شکر ناری لجا لوک سے 500 برس پہلے ہمارے پیر ماں باپ نے کہا کہ پاک عورت، پیر کہتے ہیں شکر ناری، پاک عورت بے آبرو ہو جائے گی، لجا کی لوک سے شرم چھوڑ دے گی. اور آج شرم چھوڑ دیجیے. لوگ ننگے ہو رہے ہیں، بدیاں برائیاں بڑھ رہی ہیں. شادی جیسی پاک رشتہ داری کو انہوں نے بگاڑ لیا ہے. اور اس طرف جو مزاج کی حالتیں آئیں سماج کے اندر، سماج کا بھی ایک مزاج ہے، اس کی آج حالت یہ ہے کہ جتنی بدیاں برائیاں، سب طرح کی بدیاں برائیاں، میں ان کی ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا، بڑھتی جا رہی ہے. یہ زمین روتی تھی رسول اکرم کے اس اشارے کے اوپر کہ جس خطہ زمین کے اوپر گناہ بڑھ جاتے ہیں تو زمین روتی ہے. سارے نارتھ امریکہ کے اندر اسماعیلی نہیں تھے. میں 1962 میں یہاں دیکھنے کے لیے آیا تھا. ایک اسماعیلی نیو یارک میں تھا. 1962 جولائی کی بات کروں. ایک اسماعیلی مونٹریل کے قریب رہتا تھا. ایک اسماعیلی شکاگو میں رہتا تھا. یہ 3 اسماعیلی تھے. مونٹریل کے پاس جو رہتا تھا وہ ایک پنجابی اسماعیلی تھا، جرمن عورت تھی، ایک لڑکی تھی اس کی. اور جو شکاگو میں رہتا تھا وہ بھی اکیلا تھا، اور نیو یارک والا بھی اکیلا تھا. آج الحمدللہ 1,00,000 سے زیادہ اسماعیلی ہیں. امام نے یہاں آ کے بسایا.
ادھر کی اچھائیاں لینے کے لیے ایجوکیشن لو، ادھر کی بہت سی اور اچھی چیزیں ہیں، بہت اچھی چیزیں، ایڈمنسٹریشن کی تعلیم لو، ہیلتھ میڈیسن وغیرہ کے، ٹیکنالوجی اور سائنس سیکھو. یہ تمام چیزوں کے لیے امام نے جماعت کو وہاں سے اٹھا کے یہاں لگا دیا. اے مومنو، نیو یارک سے لے کے آپ کے ایلے تک، اور ہمارے وہ نیو فاؤنڈ لینڈ سے لے کے وینکوور تک، آدھی رات کے بعد لوگ اٹھتے ہیں، تھوڑے تو تھوڑے جماعت خانے کھلتے ہیں، عبادت ہوتی ہے. رات کو 3 سے 4 بجے عبادت ہوتی ہے. 3:30 سے 4 بجے تک گینان وغیرہ بولے جاتے ہیں، صبح دعائیں پڑھی جاتی ہیں. اس زمین کے اوپر عبادت ہو رہی ہے، ہر وقت عبادت ہو رہی ہے. ٹائم کے حساب سے یہ عبادت ہر وقت ہو رہی ہے. صبح ہوتی ہے، شام کو عبادت ہوتی ہے. دن کے وقت بھی بہت سے عورتیں مرد جماعت خانے کی صفائی کرنے کے لیے آتے ہیں. دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر عبادت شروع ہو گئی. لیکن اس کے پیچھے ایک اور بھی چیز ہے. وہ حیثیت تھی کہ جماعت کو ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں آگے بڑھایا جائے. الحمدللہ ہماری ایوریج کینیڈا کے اندر یہ ہے کہ 400 لڑکے لڑکیاں ہر سال گریجویٹ ہو کے اور اچھی قسم کی تعلیم لے کے، ٹریننگ لے کے یونیورسٹیوں میں سے باہر نکلتے ہیں. ایوری ایئر 400. 50 برس کے بعد انشاءاللہ ہماری اسماعیلی جماعت نارتھ امریکہ میں موسٹ ایجوکیٹڈ جماعت ہوگی. یہ ایوریج کسی ملک میں نہیں ملے گی. ہر سال 400 ہوتے ہیں، 10 برس کے بعد شاید 450 ہو گئے، 50 برس کے بعد 600 ہو جاتے ہیں. 100 برس کے بعد جماعت کا خیال کرو کہ ہماری جماعت کہاں ہوگی. پڑھی لکھی، ہر فیملی گریجویٹس ہوں گے. جماعت کے اندر اعلیٰ قسم کے برین ہوں گے. یہ خاکہ ہے جو امام زمان نے اپنے دماغ کے اندر رکھ کے مہربانی کر کے جماعت کو یہاں بسایا. مولا نہیں چاہتے کہ ہم جیل میں جائیں، مولا نہیں چاہتے کہ ہم بدیاں برائیاں کریں، لا توڑیں. مولا نہیں چاہتے کہ ہم فیملی میں، جماعت میں، ملک میں اور نیشنز کے اندر ہم گندے ہو جائیں، بدبودار بن جائیں. امام کو نہیں چاہیے. امام سلطان محمد شہزادہ فرماتے ہیں ایسے بنو کہ لوگ کہیں آغا خان کے مرید فرشتے جیسے ہیں. صرف اسماعیلی نام ہمارے لیے سٹیمپ ہے. میں ایک دفعہ لندن سے لسبن گیا. میرا پاسپورٹ اس وقت ٹنگانیکا کا پاسپورٹ تھا، اور ٹنگانیکا پورچوگیز کے ساتھ لڑائی میں تھا، دشمن تھا. میں جب یہ نیچے اترا، امیگریشن میں گیا تو امیگریشن آفیسر نے میرا پاسپورٹ دیکھ کے رکھ لیا. مجھے بولتا ہے سر یو اسٹے دیر، آئی سی یو. سب لوگ چلے گئے. میرے پاس آ کے کہتا ہے یہ پاسپورٹ ہمارے دشمن پاسپورٹ ہے، یو آر ناٹ الاؤڈ، گو بیک ٹو لندن. میں نے پوچھا کہ تو ادھر سب سے بڑا ہے کہ کوئی تیرے سپیریئر ہے؟ کہتا ہاں وہ اندر ہے. میں بولا میں ملنا چاہتا ہوں. اس کا جو سپروائزر تھا وہ باہر نکلا. میں نے کہا میں تجھے پرائیویٹلی ملنا چاہتا ہوں. اندر لے گیا. اس کو میں نے کہا کہ میں رہتا ہوں ادھر دار السلام میں، لیکن پالیٹکس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. میں کھڑا ہو گئی، مجھے ہاتھ دیا. مجھے بولا اس بات کے لیے کیا سبسٹیٹیوٹ ہے. میں نے اس کو ایک لیٹر دکھایا، بہت خوش ہوا. مجھے بولتا میں پاسپورٹ دے نہیں سکتا ابھی، لیکن میں خط دیتا ہوں، یہ لے جاؤ، باہر جاؤ. جب واپس آؤ گے تو میں پاسپورٹ واپس دے دوں گا، اسٹیمپ نہیں کرتا. مجھے لینے کے لیے جماعت کے جو آفیسر آئے تھے وہ بہت دیر ہو گئی، چلے گئے. تو اب یہ آدمی خود مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کے
جماعت خانے کے پاس چھوڑایا. کیا تھا؟ آغا خان کا مرید. آغا خان کے مرید نے سارا حساب بدلا دیا اس کا. ہمارا جو مولا ہے یہ صرف دنیا میں ہی آغا خان کی ہستی، ایسا ہی نہیں. ارے جب امام کا نام لو تو فرشتے سر جھکا دیتے. اس کو یاد کرو، دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے. اس کی محبت کے اندر رہو، سکون دل پیدا ہو جائے گا. کیا چیز چاہیے آپ کو؟ میں پوچھا کرتا ہوں بہت دفعہ، آپ کو کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے؟ لیکن اس میں شرط ہے. پیسہ تو مل رہا ہے، اے مومنو، اور بھی پیسہ ملے گا. 83 حضرت امام کی سلور جوبلی کا برس پورا ہو گیا تو مولا نے لیڈروں کی ایک چھوٹی سی فنکشن کے اندر ہنستے ہنستے ایک بات نکالی. کچھ بات لکھ لی تو مولا کہتے ہیں میرے مرید بہت مالدار بنیں گے. جو کہ یہ بات کینیڈا کی تھی، مگر مال آپ کے پاس زیادہ ہے، وہاں کم ہے. مولا کہتے ہیں میرے مرید بہت مالدار بنیں گے، بہت مالدار بنیں گے، لیکن مجھے ڈر ہے مجھے بھول جائیں گے. اے مولا یہ نہیں چاہیے، لعنت ایسے بال کے اوپر جو تیری راہ سے گم کر دے، وہ مال نہیں چاہیے. اقبال کو یاد کرتا ہوں، وہ صوفی طرح کا آدمی کہتا ہے کہ اے طائر لاہوتی، اپنی روح کو کہہ رہا ہے، کیونکہ جو روح ہے وہ لاہوتی ہے. اے طائر لاہوتی، طائر کہتے ہیں پرندے کو، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اے روحانی طائر، تیری اڑان میں اگر کمزوری آ جاوے، وہ رزق سے مر جانا اچھا. ہم انسان جانور نہیں ہیں، انسان ہے، آدمی ہے. خدا نے آدم کو اپنے خیال سے، اپنے نقشے سے، اپنی مرضی سے، اپنی توفیق سے بنایا اور اس میں اپنا نور رکھا. ہمارے اندر جو روح ہے وہ نور ہے، لیکن ہمارے اندر ایک اور بھی چیز ہے جس کو زندگی کہتے ہیں. قرآن پاک کے حساب سے اس کا نام ہے حیات الدنیا، دنیا کی حیات یعنی زندگی، جان، لائف. لائف ہمارے ہارٹ میں رہتی ہے. روح آدمی کو بعد میں ملتی ہے. ماں کے پیٹ میں جب یہ بچہ رہتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے. 4 مہینے کے بعد، 16 ہفتے پورے ہو جانے کے بعد روح اس میں داخل ہوتی ہے. ہم اس کو پیروں کے کہنے کے حساب سے جو لائف فورس ہے، زندگی کو ہم جیو کہتے ہیں، اور جو روح ہے آتما ہے، پاک ہے، نور ہے خدا کا. دکھ سکھ بدی برائی گناہ ثواب روح کو نہیں لگتا، وہ بلند ہے. جیسے ہی موت نزدیک آتی ہے تو موت آنے سے ذرا پہلے 1-2 سیکنڈ پہلے روح نکل جاتی ہے، جیو رہتا ہے اور جیو سارے بدن میں گھومتا ہے. ہمارے بدن کے اندر حساب بغیر سیلز ہیں. ہمارا سارا بدن سیلز سے بنا ہوا ہے اور ہر سیل کے اندر لائف ہے. جیو سارے بدن کے اندر اس طرح گھل ملا ہوا ہے کہ جیسے کھنڈ کو پانی میں گھول ڈالو. ابھی سارے پانی میں گھلی ہوئی کھنڈ کو واپس کھنڈ بنانا، اس کو گرم کرنا چاہیے کہ پانی ایواپر ہو جائے اور باقی کھنڈ رہ جائے. یہ سلسلہ، یہ پروسیس ہمارے بدن کے اندر ہوتا ہے، بہت فاسٹ ہوتا ہے.
جب یہ جیب نکلنے کا وقت ہے تو نکل گئی، چلی گئی. سکھ دکھ جیب کے ساتھ ہے، اکاؤنٹیبلٹی جیب کی ہوگی، مار بھی جیب کھائے گا اور فائدہ ریوارڈ بھی جیب کو ملے گا. جب یہ موت کا پروسیس آتا ہے تو سارے بدن کے اندر سے کھینچا جاتا ہے مواد کو، یعنی اس مواد کو، جیب کو کھینچا جاتا ہے تاکہ یہ الگ ہو جائے سارے بدن سے. بدن جو ہے مٹی ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ایک دن واعظ کر رہے تھے، موت کیا ہے. اے مومنو، موت کو ہمیشہ یاد رکھو. موت جیسے ہی ماں کے پیٹ میں سپرم داخل ہوتا ہے، موت ساتھ داخل ہوتی ہے. اسی وقت ساتھ موت ساتھ داخل ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک چور ڈھونکتا دیکھا نہیں، نظر نہیں آتا، لیکن ڈھونک جاتا ہے، گھس جاتا ہے. موت گھس جاتی ہے. ماں کے پیٹ سے مرے ہوئے بچے نکلتے ہیں، پیدا ہوتے ہی مر بھی جاتے ہیں. 2-3 برس کے بچے بھی مرتے ہیں، 10-20 برس کے لڑکے بھی مرتے ہیں، 25-50 برس کے جوان ادھیڑ بھی مرتے ہیں، 100 برس کا ہو کے بھی مرتا ہے. اینی ایج میں موت آئے گی، اینی ایج میں. اور موت کو کوئی روک نہیں سکتا خدا کے سوا، کیونکہ اس نے مقرر کر رکھا ہے. نبی کریم فرماتے ہیں، یہ موت کی واعظ کرتے کرتے حضور کہتے ہیں، اور اللہ نے بھی قرآن پاک میں کہا ہے، جب میرے بندے جو عبادت کرنے والے ہیں، نیک ہیں، ان کا وقت آئے گا تو ان کے پاس میں خوبصورت فرشتے بھیجوں گا، خوبصورت، کہ ان فرشتوں کو دیکھ کے خوش ہو جائے. لیکن اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ جو بدکار ہوں گے ان کے پاس ڈراؤنے بھیانک فرشتے جائیں گے، بھیانک، ڈراؤنے، ڈریڈفل، کہ ان کو دیکھ کے ہی اس کا پیشاب کھپا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے یہ نبی کہتا ہے کہ جب بھی مومن کی موت آئے گی تو مکھن میں سے بال کھینچو، کس آسانی سے آتا ہے. اس آسانی سے مومن اوپر ریشم کا کپڑا ڈالو. کیکر کا سارا درخت کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے. نبی کہتے ہیں کہ ریشم کا کپڑا ڈال کے اس کو کھینچو تو تار تار کھینچی جائے گی. کیا حال ہوگا؟ ایسا حال اس کا ہوگا جو بدکار ہے، جو بدکار ہے، جس نے ہمارے اس کے بعد جاگتے ہیں. ایسے گناہ بھی ہے کہ ہم کوئی زندگی میں شاید خدا سزا نہیں دے رہے، موت کے بعد سزا دے گا، لیکن ہے ضرور ہے. مالک یوم الدین ہے. ستگرو بھیٹیا کم جانیے، کیسے پتہ لگے کہ ہم نے اپنے مولا کو یاد کیا ہوا ہے. اپنے دل میں دیکھ کے جو میں کتنا برا. ہر انسان کو اپنی بدیوں کا پتہ ہے، دوسروں کو بولتا نہیں، لیکن اسے معلوم ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں یا کتنا برا ہوں، سب کو پتہ ہے. لیکن جب ہم دنیا کی موہ ممتا مایا میں پڑ جاتے ہیں، شرابی کو جس طرح سے یعنی عقل اس کی گم ہو جاتی ہے، اس طرح سے پیسے کا لالچ، حسن کا لالچ، عورت کا لالچ، بڑائی کا لالچ اور کچھ قسم کی مغروری، یہ تمام بدیاں انسان کو فنا کر دیتی ہیں. ان کی کیٹیگری بنائی ہمارے پیروں نے کہ کام، کروھ، لوبھ، موہ، مد. کام یعنی سیکس، کروھ یعنی غصہ، لوبھ یعنی لالچ، مد یعنی مغروری. یہ تمام چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. ان کو ہی مٹانے کے لیے دین آیا. انسان کو پیدا کیا تو خدا تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز بھیجے کہ تم کو بدیوں برائیوں سے بتائے، یہ نہ کرنا، یہ برا ہے، یہ کرو، یہ اچھا ہے. نبیوں نے ہم کو بتایا. 1,24,000 نبی بھیجے، ہماری بھلائی کے لیے بھیجے کہ ہم برائیاں نہ کریں. لیکن وہ بہت ہی رحیم و کریم ہے، بہت رحیم و کریم. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اپنے خود کے اوپر اپنی رحمت لازم کر رکھی ہے، میں ہر حالت میں رحمت کروں گا. ابھی اس کی رحمت کا کس طرح سے، ایک آدمی نے $100 کا گناہ کیا،
تو خدا کی رحمت اس کے اعمال اچھے جو ہو جائے، معافی مانگ لے وے، اپنی غلطی کا احساس ہو گئے، بھول ہو گئی توبہ کرے، خدا کے پاس عاجزی کرے، تو جتنی اس کی عاجزی ہوگی 100 میں سے 10 کمتی کر دے گا خدا تعالیٰ. زیادہ اچھی طرح عجز و انکساری کرے گا تو 25 نکال ڈالے گا. بہت ہی اچھی طرح سے اگر سچ مچ سچائی کے ساتھ وہ توبہ کر لے تو $99 نکال ڈالے گا. $1 کی سزا دے گا، باقی $99 بخش دے گا، چھوڑ دے گا. مگر وہ $1 چھوڑے گا نہیں، وہ سزا تو دے گا. سزا ملے گی، ضرور ملے گی. اگر ہم نے گناہ کرنے کے بعد نیک اعمال کیے اور اپنے گناہ کے احساس کر کے توبہ کی اور اس میں سے ہم ہٹ گئے تو خدا تعالیٰ بڑا رحیم ہے. اگر 1% تو مار کھائے گا، ضرور مار کھائیں گے. اگر ہم یہ اپنے مذہب کے یہ لاز کو ہم سمجھ لیں تو پھر دنیا کے اندر برائیاں پیدا نہ ہوئے. مجھے شرم آتی ہے، شرم یعنی اس طرح سے شرم آتی ہے یہ کہنے کے لیے کہ ہم اسماعیلی حضرت امام کے مرید، یہ نبیوں کا دین، یہ فرشتوں کا دین ہمارے پاس، اور آج ہم دنیا کے اندر اتنے غلطان ہو گئے ہیں. مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے. آج میں 25 برس سے ادھر رہتا ہوں نارتھ امریکہ میں. اس کے پہلے بھی میں آیا کرتا تھا، جب جماعتیں ادھر نہیں تھی تبھی بھی آیا کرتا تھا. لیکن مجھے اس بات کا بہت ہی افسوس ہے کہ ہمارے بہت سے جوان لڑکے لڑکیاں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. ان کا کیریکٹر اعمال اچھا نہیں، شادیاں ہوتی ہیں تو 6 مہینے تک نہیں چلتی، اور پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جماعت کے اندر، میں آپ کو ایڈریس کے اٹلانٹا کو نہیں کہہ رہا، میں سارے نارتھ امریکہ کو کہہ رہا ہوں، ہماری فیملی لائف خراب ہو گئی ہے. ہماری فیملی لائف خراب ہو رہی ہے، بہت سی ہوئی ہے، بہت سی ہو رہی ہے. ایک دن مجھے فون آیا، مشنری باپا آپ سے بہت ارجنٹ کام ہے. اچھا، میں نے ٹائم دیا تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا. 75-76 سال کا مرد تھا، 70 برس کی عورت تھی. اور بیٹو کیا ہے، ان دونوں کا میاں بیوی کا جھگڑا. سنتا رہا. ابھی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہم کو چھوٹا چڑھانے سے تلک چاہیے. کتنے برس ہوئے شادی کو؟ 45 برس. اب پھر میں اکھڑا. 45 برس سے تم ساتھ رہتے ہو، 45 برس کی دوستی ہے، بچے ہیں. آج اس عمر میں تمہیں طلاق چاہیے. بات کیا تھی؟ مال. اس بڈھے کے پاس پیسہ تھا، عورت طلاق لے گئے تو آدھے پیسے ملے گا. ادھر کا لو ہے. آج کئی ہمارے گھر اس وجہ سے ٹوٹے ہیں کہ عورت نے دیکھا میاں کے پاس $1 ملین ہو گیا، چلو بھی توڑ ڈالیں گے تو آدھا ملین نہیں تو 3-4 لاکھ تو ملے گا. کہاں جاتے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اور یہ مال اپنی آبرو دے کے، عورت اپنی آبرو دے دیتی ہے شادی کے وقت. اس کی قیمت یہ مال ہے. میری بیٹی ہو، ایسا کبھی مت کرو. ایک چیز میں اور آپ کو کہہ دوں، باپ کی طرح میری 85 سال کی عمر ہو گئی، میں نے بہت چیزیں دیکھی ہیں اپنے مذہب کے اندر، اپنی جماعتوں کے اندر. کئی لوگوں کو، ہزاروں کو پرسنلی جانتا بھی ہوں. ابھی پھر واپس دوہرا کے کہتا ہوں، آدھی روٹی کھاؤ مگر سکھ کی کھاؤ. گھی کی روٹی کھا کے پیٹ دکھے، بیمار پڑو، قے ہو جاوے، نکل جاوے، وہ روٹی مت کھاؤ. آدھی روٹی کھاؤ، سکھ کی کھاؤ. ایک چیز اور میں ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں، اور وہ ٹپ ہے لا کی، مذہب کی. جتنے بھی دکھ ہے، اللہ کہتا ہے جتنے بھی دکھ ہے اس میں تمہارا خود کا ہاتھ ہے. خدا ایک جگہ کہتا ہے، خدا جو ہے نا
اللہ از ناٹ اے ٹائرنٹ. ایدی امین کی طرح، ہٹلر کی طرح ٹائرنٹ نہیں ہے خدا تعالیٰ، ظالم نہیں ہے، رحیم ہے. اس لیے خدا کہتا ہے میں کسی کو دکھ دیتا ہی نہیں ہوں، میں تو رحمت کرتا ہوں. یہ سب دکھ تمہارے خود کے ہاتھوں سے بنے ہوئے، تم نے ایسا کیا ہے. تو اگر ہم گھر کی فیملی کے لائف کے اندر اگر ہم دکھی ہو رہے ہیں تو دوسروں کو بلیم مت کرو، پہلے خود کو دیکھو میری کہیں بھول ہے، اس بھول کو سدھارو. اور اگر فیملی لائف میں تھوڑا بہت دکھ ہے تو دینداروں ہاتھ جوڑ کے کہتا اٹھا لو، توڑو مت، دکھ اٹھا لو. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس دکھ میں سے نکلو گے تو بڑا دکھ سامنے تیار بیٹھا ہے. اس دکھ کو اٹھا لو، دعائیں مانگو، رحمت ہوگی. مجھے یہ بھی ایک یاد ہے کہ 14 برس تک ایک عورت نے سکون کے ساتھ اپنے شوہر سے ٹائم نکالا 14 برس کہ جو باہر جایا کرتا تھا، مگر اس عورت کو شاباش، مذہب نے اس کو بچا لیا. اس کے گھر میں بیٹھی رہی، دکھ اٹھاتی رہی. 14 برس کے بعد وہ خود معافی مانگنے آیا، حالت بدل گئے، سکھ شانتی ہو گئی. وارثوں سے وہ لون سو، جیسا بیج ڈالو گے ایسا پھل نکلے گا. لالچ مت کرو، سمپل بنو، سادے بنو، مگر سکھ کی زندگی گزارنے کا راستہ نکالو. مالدار بننے سے آدمی سکھی نہیں ہوتا. ادھر بہت سے مالدار بیٹھے ہیں، آرام سے جا کے یا تو ان کو ہوٹل میں لے جاؤ، ریسٹورینٹ میں چائے پلانا اور پوچھنا کہ بھائی آپ کے پاس یہ $2-4 ملین ہیں، آپ تو بہت سکھی ہو گئے. پوچھو تو صحیح. رات کو نیند نہیں آتی. اسٹاک ایکسچینج میں کچھ نیچے گڑبڑ ہو گئی تو ادھر جلاب لگ جاتے ہیں. سکھ کہاں ملے؟ آدھی روٹی کھاؤ، سکھ کی کھاؤ. آدھی روٹی کھاؤ، سکھ کی کھاؤ. نیک بنو، اچھے بنو، حضرت امام کے مرید بنو، سچے مرید بنو. اس کے ہم فرزند بنے ہیں. ہم کو کہتا ہے میرے پیارے روحانی بچوں. حضرت امام کا روحانی بچہ اور وہ ایسے دھندے کرے کہ شرم آئے. یہ کیسا بچہ؟ روز عبادت کرو، جماعت خانے آؤ. جماعت خانہ حضرت امام کا گھر ہے. عبادت کرو، نیک بنو، اچھے بنو، دوسرے کا خیال کرو. قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے ایک چیز ملی کہ جب ہم کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں نا تو خدا کو یہ چیز بہت پسند ہے. ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی کا کچھ کام کرتے ہیں اس میں کوئی خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، سیلفش نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیز خدا کو بہت پیاری ہے اور وہ بہت پسند کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جو دوسروں کی خدمت کرتے ہیں اور اس میں کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے. یہ تھیم ہماری مذہب کا ہے، والنٹیئرزم، خدمت کرنی جماعت کی، اور اس میں کوئی طرح کی بڑائی وغیرہ بھی نہیں ہونی چاہیے. جماعت جو ہے وہ حضرت امام کا بدن ہے. جب ہم جماعت میں آتے ہیں تو ہم حضرت امام کے بدن کے اندر ہوتے ہیں اور ہم پاک ہوتے ہیں. اس وقت ہم دعائیں مانگتے ہیں، وہ دعائیں پھلتی ہیں، رنگ لاتی ہیں. اس طرح سے ہمارا یہ جو اس وقت جو حال چل رہا ہے ہمارے دین کا، مومنوں، ہم کو، میں آپ کو ایک چیز اور کہہ دوں جو میں آج کئی سالوں سے کہتا ہوں. یہ جو سینچری ہے 2000 دکھوں سے بھری ہے. اس سینچری میں بڑی آفتیں آئیں گی ساری دنیا کے اوپر، اور خصوصاً ان ملکوں میں زیادہ آفتیں آئیں گی کہ جہاں گناہ زیادہ ہوتے ہیں. جب لوط علیہ السلام کی امت بگڑ گئی اور لوط علیہ السلام سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تو خدا تعالیٰ نے ابراہیم کو کہا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، لوط ان کے پھوپھی کے بیٹے تھے اور 2 اور بھی انبیاء تھے. ایسا ہوا بہت دفعہ کہ 4-4 5-5 نبی ایک وقت ہوئے، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، مگر رسول ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. رسول ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے.
اور محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا اور رسول بھی نہیں آئے گا۔ 1,24,000 نبیوں میں سے 114 رسول ہوئے کہ جن کے اوپر کتاب اتری، اور رسول کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ شریعت میں چینج کرے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جو تھے تھک گئے، تو حضرت ابراہیم رسول تھے نا، ان کو اللہ نے کہا اے ابراہیم مومنوں کو کہو، لوط کے امت میں سے مومنوں کو کہو تو تم شہر چھوڑ کے نکل جاؤ، میں غضب اتارنے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام گھٹنوں کے اوپر آ کے سجدے میں کہتے ہوتا ہے یا مولا، اگر سب لوگ مومن نہیں نکل سکے تو غضب کے اندر وہ مومن بھی ختم ہو جائیں گے؟ تو نہیں ابراہیم، اگر 25 مومن برابر ہوں گے، نہیں پہلے 50 کی بات کی، 50 مومن اگر باقی رہ گئے میں غضب نہیں اتاروں گا۔ پھر سجدے میں گرے یا مولا کبھی 50 نہ ہوئے، کم ہوئے، ابراہیم کبھی 25 باقی ہوں گے تو بھی میں غضب نہیں اتاروں گا، یا مولا 25 نہ ہوئے تو 10 ہوں گے تو بھی نہیں اتاروں گا۔ ابراہیم جب تک ایک مومن باقی رہے گا میں غضب نہیں اتاروں گا۔ ایک مومن کی کتنی بڑائی ہے اس مومن کی کہ کسی شہر میں ایک مومن باقی ہے تو وہاں غضب نہیں اترے گا۔ اس لیے اگر ہم مومن بنے تو دوسروں کو بھی ہم بچا سکیں۔ یہ ساری صدی دنیا میں، ساری صدی 2000 ایئرس جو ہے، یہ سینچری دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ دکھ بڑھتے جائیں گے، زمین کے ارتھ کویک بڑھیں گے، بیماریاں بڑھیں گی، ٹورنیڈوز بڑھیں گے، آسمان سے بجلی گرے گی، نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی، نئی نئی قسم کی موتیں آئیں گی۔ یہ ساری سینچری جو ہے دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس سینچری کے اینڈ میں جا کے یہ میں آپ کو جو باتیں کہہ رہا ہوں جنہوں میں سے ڈرائیو کر کے کہہ رہا ہوں، اس سینچری کے اینڈ میں جا کے لڑائیاں بہت ہوں گی، بہت ہوں گی، بہت ہوں گی، اور اس طرح سے انسان کو کھا جائے گا، قتل کرے گا، اور سینچری ختم ہونے کے بعد تھوڑے لوگ باقی بچیں گے، بستی برباد ہو جائے گی۔ نہ یہ موٹریں ہوں گی 100 برس کے بعد، نہ یہ ٹرین ہوگی، نہ ایروپلین ہوگی، نہ الیکٹریسٹی ہوگی، مکان نہیں ہوں گے رہنے کے لیے، ریفریجریٹر نہیں ہوں گے۔ پیر کہتے ہیں جھاڑے چھکا باندھ سے، ایسا وقت آئے گا کہ آدمی کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، درخت کے نیچے رہیں گے، اور کھانے پینے کی چیزیں رسی سے، ڈوری سے باندھ کے جھاڑ کے ساتھ چھکا باندھیں گے۔ ہم کو ہمارے پیروں نے سب کچھ کہا ہے، اور الحمدللہ میں نے بھی آج اپنی اس عمر کے اندر 66 سال سے میں واضح کرتا ہوں، میں نے جماعت کو کوئی چیز باقی نہیں رکھی ہے، پھر بھی کہتا رہتا ہوں اے مومنو، دین و دنیا کے اندر مولا آپ کو سکھی اور آباد کرے، آپ کو دستمندی سپریتی بناوے، نیک اعمال کی توفیق دے، بدی و برائیوں سے بچاوے، مولا آپ کی ہر نعمت کو زیادہ کرے، روزی میں، رزق میں، مال کمانی میں برکت دے، مولا آپ کو شیطان کے اثر سے دور رکھے، مولا آفتیں بلائیں دور رکھے، مولا اپنی محبت دے، اپنی شناخت دے، اپنی فرمان برداری میں رکھے، آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، سکھی رہو، آباد رہو۔